ایک شخص امام صاحب کے ساتھ چوتھی رکعت میں ملا، وہ باقی نماز کیسے پوری کرے؟ ایک رکعت اس نے پڑھ لی، پھر جب اٹھے گا تو اس کے بعد ایک رکعت وہ مزید پڑھے، اور اس میں جس طرح آغاز سے پڑھا جاتا ہے قرات مکمل کرے، فاتحہ بھی پڑھے، سورت بھی ملائے، اور اس لحاظ سے حق کے تشہد میں اس کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی، اور اس کے بعد قادا کرے، پھر اٹھ کے 2 پڑھے، پہلی میں قرات مکمل کرے، دوسری میں صرف فاتحہ پڑھے، اس طرح کر کے درمیان میں 2 رکعتیں وہ ہو جائیں گی جن میں فاتحہ بھی ہے اور ساتھ سورت بھی ہے، اور پہلی اور آخری، پہلی امام کے ساتھ اور آخری اپنی، اس میں صرف فاتحہ ہوگی۔ رگ سے بھی نزدیک اللہ ہے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہیے، پھر ولی کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ تقریباً تقریر میں اس کا جواب آ گیا کہ رب ذوالجلال شاہ رگ سے بھی قریب ہے، لیکن اس قربت کا احساس اللہ کے ولی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ویسے جس کی شاہ رگ کے قریب اللہ ہو وہ نماز کے وقت پھر سو کیسے سکتا ہے اور وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ شاہ رگ کے قریب اللہ تو کافر کے بھی ہے، لیکن وہ پھر بھی کافر ہے، تو مطلب کیا ہے؟ اللہ نے تو قرب بخشا، وہ تو اپنے وجود کے لحاظ سے قریب ہے، لیکن اس بندے کو ابھی احساس بیدار نہیں ہو رہا کہ میں اللہ کے قرب میں واقع ہوں۔ تو یہ احساس جو بیدار ہوتا ہے تو اللہ والوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے خود بندوں کو اس طرف متوجہ کیا کہ جو خود کامل بن گئے ہیں ان کو دیکھنے سے ہی تمہیں کامل بننے کا طریقہ آ جائے گا۔ تو سورہ فاتحہ میں جس وقت بندہ دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو آگے صراط مستقیم میں مانگا کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ راستہ انعام یافتہ لوگوں کا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں طریقہ بتایا اہدنا الصراط المستقیم صراطک، اے اللہ راستہ دے اپنا، حالانکہ وہ ولیوں کا بھی اس کا ہی ہے، لیکن اس نے اپنی طرف متوجہ کرنے سے پہلے ولی کی طرف متوجہ کر دیا کہ راستہ میرا ہے، مگر حصی طور پر تمہیں جب وہ راستہ نظر آئے گا تو ولی کی شکل میں نظر آئے گا۔ تو اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے صراط مستقیم کو انعام یافتہ لوگوں کی جو پٹی تھی اور تختی تھی اس کے نام سے اس شاہراہ کو منسوب کر دیا ہے۔ تو مصافحہ کے لیے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دونوں مسلمان بھائی جس وقت اس طرح مصافحہ کرتے ہیں تو محض اگر دینی رشتے کی بنیاد پر، محبت فی اللہ کی بنیاد پر ہاتھ جڑے تو فرمایا ان ہاتھوں کے آپس سے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔